السلام علیکم. ہم آپ کو لائیو ڈیجیٹل نیٹ ورک کے یوٹیوب چینل کی نشریات اور فیس بک پیج کے پروگرام صحت کی خبریں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگر آپ نے اب تک لائیو ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور چینل سمیت فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا ہے تو فوراً کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائیں. خبروں کی اہم سرخیاں. وفاقی وزارت صحت کی عدم توجہی کے باعث ملک میں اہم دواؤں کی قلت اور عدم دستیابی کا خدشہ. پنجاب کی نرسز دوران ملازمت لاہور اور سعودی عرب میں بیٹھ کر خیبر پختونخوا کے نجی نرسنگ اسکولوں سے BSN ڈگری کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے لگیں. پنجاب کی DGN عذرا رحمان، ڈائریکٹر نرسنگ تسنیم کوثر اور خیبر پختونخوا کے DGN فرید اللہ شاہ کی مبینہ ملی بھگت کا میگا اسکینڈل سامنے آ گیا. محکمہ صحت سندھ میں گرینڈ ہیلتھ الائنس اور محکمہ صحت کے مابین ڈیڈ لاک برقرار. صوبائی محکمہ صحت کے دفتر کے داخلی راستے پر جمعرات کو تیسرے روز بھی احتجاجی دھرنا جاری. کراچی سے کشمیر تک دوسرے روز بھی سینکڑوں آپریشنز ملتوی. مریضوں کی بلا علاج اموات کا خدشہ لاحق ہو گیا. آج جمعہ 11 نومبر کو گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جانب سے نماز جمعہ کے بعد حقوق یا موت مارچ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب ہوگا. الائنس کے رہنماؤں کی لائیو ڈیجیٹل نیوز سے خصوصی گفتگو. اب خبروں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں. وفاقی وزارت صحت کی عدم توجہی، ڈالر کے غیر مستحکم ہونے اور موجودہ حکومت کی غیر یقینی معاشی پالیسیوں کے باعث ادویہ کے امپورٹرز کی جانب سے لازمی ادویہ کی امپورٹ میں نمایاں کمی ہونے کے باعث لازمی ادویہ کی قلت کا آغاز ہو چکا ہے، جس سے مارکیٹ میں نہ صرف جعلی ادویہ کا کاروبار عروج پر پہنچ رہا ہے تو دوسری جانب الائے للی کمپنی نے، جو پاکستان میں ویکسین اور انسولین کے حوالے سے نمایاں کمپنی ہے، اس نے پاکستان میں اپنے ڈسٹریبیوٹر علی گوہر فارما کو گزشتہ روز جو خط لکھا ہے اس کا عکس آپ اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. مذکورہ خط کے مندرجات کے مطابق ملک میں ادویہ کے بعد انسولین اور ویکسین کے متوقع بحران کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا ہے. محکمہ صحت پنجاب میں سرکاری تدریسی ہسپتالوں میں تعینات سرکاری نرسز بھاری رشوت کے عوض KPK کے نجی نرسنگ اسکول ثوابی میں BSN ڈگری کی تعلیم کلاس لیے بغیر حاصل کرنے لگیں. ان نرسوں کا تعلق لاہور کے میو ہسپتال، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، جناح ہسپتال، گنگا رام ہسپتال سے بتایا جاتا ہے اور اس کرپشن کے مبینہ اسکینڈل میں پنجاب کی ڈائریکٹر نرسنگ عذرا رحمان، ڈائریکٹر نرسنگ تسنیم کوثر اور KPK کے ڈائریکٹر نرسنگ فرید اللہ شاہ مرکزی کردار بتائے جاتے ہیں. ہماری تحقیقاتی ٹیم کے مطابق ایسی 65 نرسز میں سے متعدد نرسز سعودی عرب میں ملازمت کے دوران پاکستان میں نرسنگ کی ڈگری کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اب آپ اسکرین پر ان نرسز کی فہرست ملاحظہ کریں جو خلاف قانون ڈگری پروگرام میں شامل ہیں. جبکہ پاکستان تحریک انصاف جو ملک میں کرپشن کے خلاف تحریک چلا رہی ہے، ان کی پنجاب کی وزیر صحت یاسمین راشد اور KPK کے وزیر صحت شکیل احمد خان اس میگا اسکینڈل سے لا علم دکھائی دے رہے ہیں. جبکہ تحقیقاتی ٹیم کے مطابق فی نرس 4 لاکھ روپے کے حساب سے 2 کروڑ 40 لاکھ روپے کے مبینہ اسکینڈل میں ملوث عذرا رحمان، ڈائریکٹر نرسنگ تسنیم کوثر اور فرید اللہ شاہ PTI کی صوبائی حکومتیں ہونے کے باوجود موج میلے میں مصروف قانون کے شکنجے سے بہت دور ہیں. جبکہ آج گرینڈ ہیلتھ الائنس کی مرکزی کور کمیٹی کے فیصلے کے مطابق نماز جمعہ کے بعد 2 بجے صوبائی محکمہ صحت کراچی کے دفتر سے محکمہ صحت کے ہزاروں ملازمین وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب حقوق یا موت پر امن مارچ کریں گے. الائنس کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ اب تک ہمارے احتجاج کے دوران ہم نے کسی بھی موقع پر قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا ہے، لہٰذا پرامن مارچ کو ریاستی طاقت کے ذریعے روکنے کی کوشش کی تمام تر ذمہ داری حکومت سندھ اور انتظامیہ پر عائد ہوگی. مارچ میں 25% سے زائد خواتین بھی ہیں، لہٰذا ہماری درخواست ہے کہ پرامن احتجاج کو پرتشدد بنانے کی انتظامیہ غلطی نہ کرے. اس موقع پر گرینڈ ہیلتھ الائنس میں شامل رہنماؤں نے لائیو ڈیجیٹل نیوز سے جو خصوصی گفتگو کی وہ آپ بھی ملاحظہ کریں. موجودہ جو مذاکرات چل رہے ہیں اس سے آپ کتنا پر امید ہیں
اور آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ تھکانے کی جنگ ہے یا یہ جنگ جیت کر ہی آپ لوگ جائیں گے؟ دیکھیں، تھکنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تھکنے کا سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا، یہ تو طے ہے، کیونکہ جب انہوں نے ہماری دال روٹی چھین لی ہے تو ہم تو اور زیادہ طاقتور ہو گئے، کیونکہ ہم تو روکھی سوکھی پہلے ہی کھا رہے تھے۔ پہلے لوگ اپنے آپ کو جلاتے تھے، ہم اب اپنے آپ کو نہ ماریں گے، نہ جلائیں گے، نہ ڈریں گے، نہ جھکیں گے، نہ یہاں سے جائیں گے جب تک ہمیں یہ ہمارا رزق الاؤنس ہمیں نہیں دیتے۔ اور اس کے علاوہ ان کا قصور ہے، آج ہم جو عورتیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اس لیے تھوڑی بیٹھی ہیں کہ 17,000 کے لیے، ہم ان کی ناجائزیوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ہمیں سروس اسٹرکچر ٹائم اسکیل سے نہیں دیا، نہیں تو آج ہماری لیڈی ہیلتھ ورکر 14-15 گریڈ میں ہوتی، سپروائزر 16-17 گریڈ میں ہوتی، ہمیں ایک اچھی خاصی تنخواہ مل رہی ہوتی۔ مجھے بتائے سندھ حکومت، پنجاب نے کیا کیا ہے؟ کے پی کے کا لاؤ نوٹیفکیشن، کے پی کے کاغذ لاؤ، کے پی کے کا بھائی کیوں؟ جو ہیں مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، آپ کو پتہ ہے اس میں 70% ہماری جو ورکر ہے وہ بیوہ یتیم ہے، تو یہ ان کی بددعائیں ہیں، ان کو لگیں گی، اسی طرح دیکھ لینا، اگر میں زندہ رہی تو دکھاؤں گی، نہیں تو یہ سارا سماج دیکھے گا، یہی لوگ ایسے ہی سڑکوں پہ ذلیل و خوار ہوئیں گے، اور یہ سمجھ لیں جب یہ مریں گے نا، مرنا ہم نے بھی ہے، انہوں نے بھی ہے، جب یہ مریں گے نا لوگ پتہ کیا کہیں گے؟ اچھا ہوا مر گئے، یہ نہیں کہیں گے بی بی شہید ہوئی، یہ جو پیسہ ہمارا کاٹ کے یہ کھائیں گے ساتھ لے کے جائیں گے۔ تم لوگوں کو تو بھائی وہ ایک کڑھائی جو ہے وہ نہیں نصیب، تم لوگوں کو مچھلی تلی ہوئی نہیں نصیب، تم تو وہ بوائل کیے ہوئے وہ گوبھی آلو جو ایسے تیرتے ہیں جیسے مچھلی، ہاں وہ چمچ سے ایسے تم لوگ کھاتے ہو، روز تو بستروں پہ پڑے ہو۔ تم لوگوں نے ہمیں ہیلتھ کی سہولت دی ہے؟ احتجاجی دھرنے میں پاکستان پیرامیڈیکل اسٹاف ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر جناب اسماعیل جسکانی صاحب بھی موجود ہیں۔ دھرنے کی کامیابی اور جاری مذاکرات کے حوالے سے میں ان کا موقف آپ تک پہنچانے کے لیے اسماعیل جسکانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے موقف کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے لائیو لیا اور اپنے چینل کی وساطت سے میں حکومت سندھ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارا دیرینہ مطالبہ سروس اسٹرکچر کا اور ٹائم اسکیل کا وہ حل کیا جائے، اگر نہیں ہوتا تو اس کے بعد ہماری جی ایچ اے کی قیادت بیٹھے گی، جس میں مین قیادت بیٹھے گی، کور کمیٹی بیٹھے گی، اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا اس میں ہم سی ایم ہاؤس کی طرف جو ہے وہ موو کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم مطالبہ بھی میں یہی کرتا ہوں کہ ہیلتھ منسٹر صاحبہ، جس کو کئی جگہوں پہ اس کے جنازے نکل چکے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کا آخری جنازہ جو ہے وہ پڑھا جائے گا، تو اس کے لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس جنازہ ہونے سے پہلے کوئی خوشخبری آپ دے کے جائیں، ورنہ یہ ہیلتھ کے ملازمین جاگ چکے ہیں اور آپ کو کفن تک نصیب نہیں ہوگا۔ یہ ہماری آپ سے ایک آخری دفعہ گزارش ہے کہ ان ملازمین کی آپ سنیں، ورنہ ایسا ہو کہ آپ کو آئندہ الیکشن میں آپ کی اس پیپلز پارٹی کی جو عوامی جو اپنے آپ کو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتی ہے، اس کو ایسی پڑے گی کہ یہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا یہ دھرنا آج قومی عام تعطیل کے باوجود صوبائی محکمہ صحت کے دفتر کے سامنے جاری ہے، اور یہاں پر گرینڈ ہیلتھ الائنس پاکستان پیپلز پیرامیڈیکل کے مرکزی صدر قیوم خان مروت اپنے دیگر عہدیداران اور کارکنان کے ساتھ رات سے مسلسل یہاں موجود ہیں اس دھرنے کی کامیابی کے لیے، اور موجودہ حکومت سے مذاکرات کے سلسلے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے ہم ان سے ان کا موقف معلوم کرتے ہیں۔ ہیلتھ الاؤنس کے حوالے سے جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے، سروس اسٹرکچر ہے اور ٹائم اسکیل کا جو ایشوز ہے، تو یہ فوری طور پر حل کیا جائے، کیونکہ یہ گزشتہ کئی عرصے سے یہ معاملہ وقتاً فوقتاً اٹھتا ہے، تو اس دفعہ اس کو فائنل جو بھی کرنا ہے
گورنمنٹ اس کے لیے فوری طور پر اقدامات کرے، کیونکہ جب تک یہ باقاعدہ تمام سندھ بھر کے ہیلتھ ورکر نے باقاعدہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے، جب تک یہ نوٹیفیکیشن نہیں نکلتا ہے ان کے دھرنے اور ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ مروت صاحب، ہم اپنے ناظرین کے لیے آپ سے یہ بھی معلوم کرنا چاہیں گے کہ آپ یہاں پر اس وقت اپنے کارکنان کے ساتھ تو دھرنے میں بنفس نفیس موجود ہیں، لیکن الائنس کے جو مرکزی رہنماؤں کے ساتھ سیکریٹریٹ صحت کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں آج تک آپ نے شرکت نہیں کی اور شرکت سے گریزاں رہتے ہیں، وہاں اپنے نمائندوں کو بھیج دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، ہمارے اس وقت جو سندھ کیبنٹ کے ہمارے صدر ہیں، صوبائی صدر اسد سمیٹو صاحب ہیں، اور جو انفارمیشن سیکرٹری ہے دیناری صاحب ہیں، حسن بھائی ہے، کلام خان ہے، اور آفتاب چانڈی، جو وقتاً فوقتاً تمام میٹنگز کو وہ اٹینڈ کرتے رہے، اور ہم کیونکہ جو ہمارے مطالبہ ہے، کیونکہ ظاہر کچھ جگہوں پر میں پہنچ جاتا ہوں، کچھ جگہوں پہ ہمارے جو باقی عہدیدار ہیں جن کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ سندھ کے حوالے سے یہ احتجاج چل رہا ہے، تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے جو پروٹوکول ہے تو ہم اپنے سندھ کی جو تنظیم کو ہے ان کو آگے کر رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ دھرنے میں موجود نیاز خاصخیلی اور اخلاق خان نے لائیو ڈیجیٹل نیوز سے بات کرتے ہوئے کیا کہا، آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ جو جی ایس اے نے اعلان کیا ہے جو کا 24 گھنٹے سے جو کا یہ 24 دن سے ہمارا احتجاج چل رہا ہے، اور ابھی 2 دن ہو گئے ادھر جو کا سندھ سیکرٹ کی گیٹ پہ بعض دھرنا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں دوست، جو کا پورے سندھ جو سراپا احتجاج ہے۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو شرم آنی چاہیے، جو ہمارے رسک الاؤنس سر اسٹرکچر ٹائم اسکیل نہیں دے رہی ہے، ڈاکٹرز نرسز اس میں پیرامیڈیکل ہے، LHW ہے، ویکسینیٹر ہیں، اس کے حقوق کے لیے آواز بلند کریں گے۔ آل سندھ پیوس پیرامیڈیکل اسٹاف، پوری کرائی ڈویژن، پوری سندھ کے دوست جو کا ہمارے ساتھ ہیں، تو جی ایس اے نے جو کل 2 بجے کے بعد اعلان کیا ہے CM ہاؤس کی موو کریں گے، ہمارے دوست ساتھ ہوں گے۔ جب تک اپنے حقوق ہمارے کو نہیں ملیں گے جب تک ہم واپس نہیں آئیں گے، دھرنا بھی لگائیں گے اور اپنے حقوق لے کے ہی واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ سر جی، ہم پچھلے 28 دنوں سے ہم یہاں سراپا احتجاج ہیں۔ حکومت سندھ کو ہم نے بار بار ٹائم دیتے رہے، ٹوکن اسٹرائک، پھر نیگوسیشن، باقی معاملات، لیکن حکومت کی طرف سے سنجیدگی کا مظاہرہ قطعی طور پہ نہیں ہو رہا۔ واللہ عالم حکومت کے ذہن میں کیا ہے، کیا چاہ رہی ہیں، تو ہم بھی بیزار آ گئے ہیں۔ حکومت جو ہے وہ مریض بھی پریشان ہے، تو اب ہمیں مجبوراً جو ہے یہ ہم نے فائنل اسٹیپ لے رہے ہیں کہ کل انشاءاللہ ہم CM ہاؤس کی طرف جائیں گے اور اپنی جو فریاد ہوگی اور انشاءاللہ اپنی یادداشت بھی پیش کریں گے، اور CM ہاؤس میں جا کر انشاءاللہ اپنا حق جو ہے کے لیے آواز CM ہاؤس کے گیٹ پر جا کے آواز دی جائے گی تاکہ وہاں تک آواز پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ۔